بات چل رہی تھی کہ یہ صوفی محمد انور قادری گوجرے کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار الوحدت۔ اس کے 25 صفحے کے اندر ان لفظوں کے ساتھ یہ ایک حدیث جو ہے نا، جو کہ حدیث نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے یا آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ انا من نور اللہ والکل خلائق من نوری۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی ایسی بات لگانا جو آپ نے نہ فرمائی ہو، بہت بڑی وعید ہے اس کی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جان کے، جان بوجھ کے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ آپ نے فرمایا من قال ما لم اقل فلیلج النار، کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی، مراد یہ ہے کہ میری طرف نسبت کر کے کوئی بات کہہ دی جو میں نے نہ کہی ہو، فلیلج النار، تو وہ آگ میں داخل ہو جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ۔ یہ حدیث بلکہ جو ہے نا اس معنی میں فلیتبوأ من النار مقعدہ من النار، یہ متواتر حدیث ہے۔ اصول حدیث کی کتابوں کے اندر متواتر کی مثال دیتے ہیں۔ یہ 60 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ اتنی واضح۔ تو انسان کپ کپا جاتا ہے، اس سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی بات لگائے، اگر وہ مسلمان ہو یا مومن ہو۔ مومن مسلمان نیک آدمی جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے، اپنے زبانوں پر جاری الفاظ چلتے پھرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، آپ کا نام لے کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سب جگہ وہی نور موجود ہے، غیر نہیں، اور نور اللہ کی صفت ہے، اور صفت عین ذات ہے۔ اس سے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر جگہ میں ہے، بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور آگے مخلوق وہ آپ کے نور سے پیدا کی گئی ہے، تو گویا کہ وہ ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے ان کے نزدیک۔ تو حالانکہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ہی، کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اس وقت تک نہ لوح تھی، لوح محفوظ نہیں تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن اور نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کر دیے، یعنی وہ محمد جو نور ہے نا اس کے آگے 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا۔ اس کے بعد چوتھے حصے نور کو یعنی عرش چوتھا حصہ نور کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 4 حصے کر دیے نا پہلے نور کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے،
پہلے حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش، پھر باقی جو چوتھا حصہ باقی بچ گیا ہے نا، اس کو پھر آگے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے ملائکہ حاملین عرش پیدا کیے، دوسرے حصے سے کرسی پیدا کی، تیسرے حصے سے باقی فرشتے، پھر ایک حصہ بچ گیا چوتھا نور کا، پھر اس کو تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، دوسرے حصہ سے زمینوں کو، تیسرے حصہ سے جنت اور دوزخ۔ اس تقسیم کے چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب پہلے حصہ سے اہل ایمان کی آنکھوں کا نور پیدا کیا، دوسرے حصہ سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا اور وہ ہے معرفت الہی، تیسرے حصہ سے ان کے نفوس کا نور پیدا کیا یعنی نور توحید، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ شیخ محمد امین شنقیطی جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، یہ اضواء البیان 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تنبیہ الحذاق علی بطلان ما شاء بین الانام من حدیث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق، یہ نام رکھا ہے۔ تو اس میں یہ اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے، اور شیخ عبداب محمود الحمش انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا موضوع ہے، یعنی خود بنائی ہوئی ہے، اور ان کا ایک رسالہ ہے اس مسئلے پر، اس رسالے کا نام ہی ہے النور المحمدی بین ہدی الکتاب المبین و غلو الغالین، یعنی نور محمدی جو عام معروف ہے ان کے درمیان، یعنی اہل غلو کے درمیان، جو غالی لوگ غلو کرتے ہیں دین کے اندر، کہ کتاب مبین کے اندر یعنی قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں، اور ان کا کیا موقف ہے جو غلو کرنے والے ہیں نور محمدی کے بارے میں۔ تو یہ پوری کتاب جو ہے اس مسئلے پر لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور شروع میں کہا ہے تقدم فی احادیث الاقدمیہ ما نسبہ الوزاؤن والافاقون الی ابی ہریرہ زورا وکذبا الی جابر بن عبد اللہ ومثلہ فی الشناعۃ والافتراء ما نسبوہ۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، یہ خود وضع کی گئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں عام لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، کئی آتے ہیں مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، مٹی سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اگر اس نور سے جو ہے نا پھر کائنات کو پیدا کیا گیا، اس اعتبار سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا وجود اور مخلوق کا وجود وہ ایک ہے، یعنی وہی اللہ کا وجود ہی کائنات ہے جو پھیلا ہوا ہے، صرف جز کل کا فرق ہے، یعنی وہ کل ہے اور یہ اس کا جز ہے۔ کہتے ہیں کہ جز کو کل کا نام نہیں دیا جاتا، لیکن جز کو کل سے جدا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بعض کتابوں کے اندر تصوف کی کتابیں ہیں، ان میں مثلا کشف المحجوب کی شرح ہے یہ عبد الواحد کپتان سیال کی، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک انسان ہے، زید ہے مثلا، وہ انسان کل ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں یہ اس کے اجزاء ہیں، تو ہاتھ جو ہے نا یہ جز ہے اور زید کل ہے، ہاتھ کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا اور انسان سے جدا بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی سے وحدت الوجود کا لفظ یعنی وجود کا واحد ہونا، یہ عقیدہ جو ہے نا نظریہ قائم کیا گیا ہے۔
وحدت الوجود کا عقیدہ۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا رد کیا، فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ سورہ زخرف 15 نمبر آیت کریمہ، یعنی انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دیا تھا، بیٹا کہہ دیا تھا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں مجھے میرے مرتبہ اور مقام کی حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے عبداللہ، اللہ کا بندہ، و رسول اور اس کا رسول کہا کرو۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ وحدت الوجود لفظ کا، وحدت الوجود، یہ تو اس کے بھی خلاف ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کشف المحجوب کی جو شرح بھی میں نے بتائی ہے عبد الواحد سیال کپتان کی، اس کے صفحہ 398 میں یہ امام احمد بن حنبل کی طرف اس عقیدے کی نسبت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کو عرش پر سمجھتے تھے کہ اللہ عرش پر ہے، ساری مخلوق اس سے نیچے ہے اور وہ سب سے بلند ہے۔ تو سلف کا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ وجودیہ حلولیہ وغیرہ، وجودیہ تو وجود ایک ہی مانتے ہیں، حلولیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے میں ہے، کئی تو کہتے ہیں بزرگوں میں ہے اللہ تعالیٰ، کئی کہتے ہیں ہر شے میں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تصوف کے یہ فرقے ہیں صوفیہ کے، حلولیہ اور وجودیہ۔ تو یہ اہل اسلام کے نزدیک کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بہت زیادہ خطرناک عقیدے ہیں، گمراہ کن۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کشف المحجوب کی شرح میں امام احمد بن حنبل کی طرف جو ہے نا اس کی نسبت کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے نا حق تعالیٰ کی لامحدودیت کے قائل تھے، جس کا دوسرا نام وحدت الوجود ہے، وحدت الوجود۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صوفیہ اسی لیے کلمے کا معنی بھی اور ہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تفسیر جو ہے نا وہ اور ہی کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے ہاں جو معروف ہے نا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، وہی ہے، وہی ساری کائنات، یعنی الہ لفظ جو ہے نا اس کی خاصیات جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا الہ لفظ میں خاصیات جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں جب لفظ الہ یا اللہ بولا جاتا ہے، ساری خصوصیات، کیونکہ لفظ اللہ کا مطلب ہے اسم جامع مستجمع، اسم جامع لواجب الوجود، مستجمع جمیع صفات الکمال، المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ یہ ایسا نام ہے جو ایسی ذات کا نام ہے جو ازلی ابدی ذات ہے، ازلی ابدی ذات، اور تمام صفات کمال کو جمع کرنے والا، اور تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ پاک ذات۔ اب علی کل شیء قدیر یہ بھی الوہیت کی الہ کی خاصیات میں ہے، علی کل شیء قدیر۔ کل شیء علیم یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہر شے کو خوب خوب جاننے والا، اور علی کل شیء شہید، علی کل شیء رقیب، علی کل شیء وکیل، بکل شیء علیم۔
اور ہر شے کو، ہر آواز کو سننے والا، ہر شے کو جاننے والا، کمال درجے کا، اور ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا، ساری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، کرنے والا، بگڑی بنانے والا، جو چاہے سو کرنے والا، کلمہ کن کہہ کے جو چاہے کر دینے والا، جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے نا، وہ سب کو جمع کرنے والا ہے، اور ہر نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ذات۔ تو ان لوگوں نے الہ کے اس معنی کی طرف توجہ نہیں کی، ان معانی کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے وجود اس کی جگہ پر ذکر کر دیا، لا وجود الا اللہ، لا وجود الا اللہ، کہ وجود صرف ایک ہی ہے، اللہ، وجود ایک ہی، یعنی جو بھی وجود ہے نا وہ اللہ ہے، اور لا موجود الا اللہ، کہ موجود صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس معنی میں یہ جو ہے نا کتابوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے لکھ دیا۔ یہی انوار الوحدت کتاب جو ابھی میں نے ذکر کی تھی صوفی محمد انور قادری گوجروی کی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتا ہے اپنا نظریہ، جس کی بنیاد اسی پر ہے، یعنی اسی حدیث پر جو اس نے اپنی طرف سے وہ لکھ دی ہے، یہ نور والی حدیث، یہ کہتا ہے هو الحامد والمحمود، کہ وہی حامد ہے اور وہی محمود ہے، یعنی حامد بھی وہی ہے، محمود بھی وہی ہے۔ حالانکہ حامد بندہ ہے نا، تو تعریف کرنے والا، اللہ محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن وہ اس بندے کو بھی اللہ کو حامد بھی کہہ رہا ہے، کہ وہ وہی حامد ہے، کیونکہ بندہ بھی وہی ہے نا، تو کہا وہی حامد ہے، کوئی فرق نہیں۔ وَهُوَ الْعَابِدُ وَالْمَعْبُودُ، عابد اور معبود وہی ہے، یعنی جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی وہی ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ بھی وہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَهُوَ السَّاجِدُ وَالْمَسْجُودُ، تو وہی ساجد ہے وہی مسجود ہے، اور وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْمَظْهُورُ وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ فَهُوَ النَّاظِرُ وَالْمَنظُورُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْمَظْهُورُ فَهُوَ الذَّاكِرُ وَالْمَذْكُورُ، کہ وہی ذاکر ہے وہی مذکور ہے۔ صوفیہ کے اندر بھی یہ ہے، جو یہ تصوف کی دنیا ان کی کتابوں کے اندر عام ہے کہ ذکر کرتا کرتا اس طرح ذکر کرے، اس طرح ذکر کرے، ذکر کرے، ذکر کرے، فنا فی اللہ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ خود مذکور بن جائے، یعنی اللہ بن جائے، ذکر کرتا کرتا خود آپ ہی مذکور بن جائے، اللہ بن جائے، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وَهُوَ الشَّاكِرُ وَالْمَشْكُورُ، یعنی شاکر اور مشکور کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فَهُوَ الْعَارِفُ وَالْمَعْرُوفُ وَهُوَ الْعَاشِقُ وَالْمَعْشُوقُ وَهُوَ الْخَالِقُ۔ تو یہ دیکھو، هُوَ الْمُوسَى، کہ وہی موسیٰ ہے، هُوَ الطور، وہی طور ہے، وَهُوَ الْكُلُّ فِي الظُّهُورِ، کہ ظہور میں وہ سب وہی ہے، وَهُوَ الصَّافِي وَالْمَوْصُوفُ، یہ جملہ عربیت کے خلاف ہے، صافی کے ساتھ موصوف لکھا، حالانکہ موصوف کے ساتھ واصف ہونا چاہیے، یہ خود آپ عربی بنائی ہوئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ فارسی میں کہتا ہے غیر او نیست موجود، کہ اس کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں، ظاہر اندر کل وجود، آپ حامد اور آپ محمود، عابد بنے خود معبود، آپ ذاکر اور مذکور، ہر مراتب وچ ظہور، انور نہ کوئی غیر موجود، وہ ہو ذات جو وچ شہود، کہ انوار الوحدت صفحہ 8 ہے۔ تو طبع مکتبہ رحمانیہ، نزد ہائی سکول، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کر کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں لکھ گئے ہیں، کہ جن کو یہ شیخ احمد سر ہندی، شیخ تصوف، جن کو یہ لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، صوفیاء کے اندر معروف ہیں، یہ ان کے مکتوبات ہیں، مکتوبات ربانی 2 جلدوں کے اندر،
ایک جگہ پر اس نے خود لکھا ہے کہ کتاب یہ جو ہے نا صوفیاء کا رد کیا ہے اس مسئلے پر. کہتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے، کیونکہ انہوں نے اس عقیدے سے توبہ کر لی تھی. پہلے اس عقیدے پر تھے یہ وحدت الوجود، کہ وجود ایک ہے. بعد میں توبہ کی، پھر اس کے بعد لکھا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے، یعنی حدیث درکار ہے، نہ کہ محی الدین ابن عربی اور صدر الدین کونوی اور عبد الرزاق کاشی کا کلام. یعنی ان کا کلام ہمیں درکار نہیں ہے. یہ وحدت الوجود کے سرکردہ تھے، ان کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے نا یہ بہت پھیلا ہے. فصوص الحکم کتاب ہے نا، مشہور ہے، ابن عربی کی، ایک ہی جلد میں چھپی ہوئی ہے، عربی بھی اور اردو بھی. فتوحات مکیہ 6 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو ان کتابوں کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ جو ہے نا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ وجود ایک ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے، دو نہیں ہے. عینیت کے قائل ہیں، اس نے نیت کے غیریت کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں آپ شیخ ملا علی قاری، یہ بہت مشہور ہے، ملا علی بن سلطان القاری، احناف کے اندر. مشکات کی شرح بھی لکھی انہوں نے، مرقات 10 جلدوں کے اندر. اسی طرح الشفاء قاضی ایاز کی سیرت میں ہے، اس کی بھی شرح لکھی ہے. شرح نخبہ کی بھی شرح لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں. انہوں نے صوفیاء کے بعض نظریات کا رد کیا اپنی کتابوں کے اندر. تو وحدت الوجود کا بھی رد کیا ہے. اس بارے میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الرد علی القائلین بوحدت الوجود، یعنی ان لوگوں کا رد جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو وجود ایک مانتے ہیں، خالق اور مخلوق کا علیحدہ علیحدہ وجود نہیں مانتے، جو ایک ہی مانتے ہیں، عینیت کے قائل ہیں. اس میں 24 جو ہے نا وجوہات، 24 اقتباسات لکھے ہیں فصوص الحکم سے، جن کی وجہ سے جو ہے نا اس کا بطلان ثابت کیا ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے. اور ایک اور بھی نظریہ تھا ابن عربی کا، جو صوفی ہے، وہ ایمان فرعون والا عقیدہ، اس کا بھی انہوں نے رد لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں ایک علیحدہ رسالہ لکھا، پر العون ان ایمان فرعون. اس کا اس کتاب کے اندر بھی ذکر ہے. اور اس کے محقق ہیں شیخ احمد رضا. شیخ احمد رضا یہ معروف ہے، یعنی عرب ممالک میں. تو انہوں نے تعلیقات لکھی ہیں اس کتاب پر، کتاب الرد علی القائلین بوحدت الوجود. تو بہت سخت رد لکھا ہے ابن عربی کا اس نظریے کا، اور اس کو باطل قرار دیا ہے. تو بہرحال شیخ احمد سر ہندی معروف بے مجد الافسانی نے توبہ کرنے کے بعد اپنے شیخ باقی بلّہ جو شیخ تھے ان کے طریقت میں، تصوف میں، ان کو بھی خط لکھا تھا اس کے بارے میں، توبہ کی دعوت دی تھی اپنے شیخ کو. تو یہ مکتوبات مجدد الافسانی، مکتوب نمبر 43 دفتر اول، 43 مکتوب نمبر دفتر اول، اس میں اس کا ذکر ہے. تو انہوں نے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کو غیر معتبر قرار دیا ہے. لکھا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے، نہ محی الدین ابن عربی اور صدر الدین کونوی اور عبد الرزاق کاشی کا کلام. ہم کو نص سے کلام ہے، نہ کہ فصل سے. یعنی ہمیں نص کی ضرورت ہے. نص سے مراد کتاب و سنت، قرآن حدیث. ہمیں فصل کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مراد فصوص الحکم کتاب ہے نا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ فتوحات مدنیہ نے ہم کو فتوحات مکیہ سے لاپرواہ کر دیا ہے. فتوحات مدنیہ سے مراد ہے احادیث نبویہ، کہ احادیث نبویہ نے ہمیں، فتوحات مکیہ سے مراد ابن عربی کی کتاب تصوف میں 6 جلدوں کے اندر، یعنی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حدیث نبویہ کی ضرورت ہے ہمیں. حدیثوں نے ہمیں، مدنی حدیثوں نے ہمیں اس فتوحات مکیہ سے مستغنی کر دیا، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں.
یہ مکتوبات دفتر اول مکتوب نمبر 100 صفحہ نمبر 307. تو یہ جو ہے نا عقیدہ بڑا خطرناک ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے نا، اتنا پھیلا ہوا ہے. بہت ساری تصوف کی کتابیں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہوں چاہے بریلویوں کی ہوں، ان کے اندر جو ہے نا اس عقیدے کی بڑی ترویج کی گئی ہے ہندوستان کے اندر. ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ پھیلا ہے. حالانکہ کتاب و سنت کی نصوص واضح صریح جو ہے نا اس کے خلاف ہے. قرآن حدیث کی جو محکمات ہیں، جو پہلے میں نے بتایا تھا نا، ہن ام الکتاب، یعنی محکم آیات. عابد معبود کا فرق ہے. عابد یہ بندہ ہے اور اللہ معبود ہے، اور سائل اور مسئول کا فرق ہے، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جاتا ہے، یہ ایک نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح سجدہ جو کرنے والا ہے اور جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ جو وحدت الوجود ہے نا، یا حلولیہ اور وجودیہ، یہ تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کو بھی سجدہ کرتا ہے نا، حقیقت میں وہ اللہ کو ہی سجدہ ہوتا ہے. اس لیے وہ بت پرستی کو بھی اتنا برا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ بت پرستی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ وحدت ادیان کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا اس کے اندر، کہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کرتا ہے، یعنی جو کسی کی بھی عبادت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہاں اس میں ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی سجدہ ہوتا ہے. جو بت کو کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو ہی سجدہ ہوتا ہے. یہاں تک جو ہے نا کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے. جب ان کے جو اعلیٰ حضرت صاحب ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی حرمت سجدہ تعظیمی. کتاب 40 دلیلیں دی تھی اس نے کہ کسی کو تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. اس کتاب کے چھپنے کے بعد جو ہے نا، اس وقت جو حلولیے تھے نا، یعنی کہ قبر پرست، پیر پرست، وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے. ان کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا تھا. تو آپ یاد رکھیں کہ سجدہ جو ہے نا، یہ غیر اللہ کو بالکل جائز نہیں ہے. یہ حرمت سجدہ تعظیم جو ہے نا، اس میں 175 صفحہ اس میں دلائل دیے گئے تھے کہ جو تعظیمی سجدے کے قائل ہیں نا، ان کا قول بالکل غلط ہے، اور اس کی انہوں نے تردید کی تھی. تو سجدہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. یہ بلکہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. در مختار میں ہے کہ یہ جو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں نا، یا سجدہ، تو سجدہ زمین بوسی کی نسبت ہے، یعنی زمین کو بوسہ دینا، یہ در مختار میں ہے کہ بت پرستی کے مشابہ ہے. اور سجدہ جو حال اپنے سرکش پیروں کو کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھا. اور اسے بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے، گناہ کبیرہ تو بالاجماع ہے، بس اگر اسے اپنے پیر کے لیے جائز جاننے تو وہ کافر ہے. جہاں تک فتویٰ لکھا فقہ کی کتاب کے اندر. تو یعنی اگر جائز سمجھتا ہے نا اس کو، پیر کے لیے سجدہ، تو اس کو کفر لکھا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایسے متکبر، خدا فراموش، خود پسند، اپنے لیے سجدہ کے خواہش مند، غالباً شرع سے آزاد، بے قید بند ہوتے ہیں، تو پہلے ہی کافر ہیں، اور کبھی ایسے نہ بھی تھے تو حرام قطعی یقینی اجماع کو اچھا جان کر اب ہوئے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، شیخ یعنی ان کے اعلیٰ حضرت صاحب نے، کہ یہ جو ہے نا سجدہ حرام ہے، تعظیمی سجدہ، پیر کو ہو یا قبر کو ہو،
یہ لوگ جو ہے نا اس وقت ان کے خلاف ہو گئے تھے. انہوں نے ایک کتاب رسالہ لکھ دیا تھا ٹریکٹ ترکیب خاتمات شریفہ کے نام سے. اس کے 22 صفحے کے اندر انہوں نے ان کی تردید کی تھی احمد رضا خان صاحب کی کہ آج 900 برس کے بعد سجدہ تعظیمی کے متعلق اس قسم کے سائن بورڈ آویزاں کرنے والوں نے نہ صرف اہل محبت کا دل دکھایا ہے بلکہ فرقہ ضالہ وہابیہ کی تائید و حمایت کر کے نیک دل مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے. پھر انہوں نے یہاں تک بھی لکھ دیا تھا کہ ان کے دل بزرگوں کی محبت سے جو ہے نا خالی ہیں جو تعظیمی سجدے کو حرام کہتے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہے نا سجدہ کرتا ہے نا کسی کو بھی وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوتا ہے. یہ حلولیہ کا مذہب ہے. پھر اس کی جو ہے نا قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی نام لگا دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ تعظیمی سجدہ. تو ایک شعر انہوں نے اس طرح پڑھا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے گا نال حدیث قرآنوں تو نہ مننے او خبیثہ الٹے کرن بیانو. یہ دیکھو جو اس کی نفی کرتا ہے نا کہ سجدہ تعظیمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کو وہ خبیث کہہ رہا ہے. تو یہ شریعت کے اندر جو ہے نا دخل اندازی ہے اور یہ غلو فی الدین ہے. غلو فی الدین شخصیت پرستی ہو یا پیر پرستی ہو یہ غلو جو پیروں کے اندر یا شخصیات کے اندر اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں منع کر دیا کہ میرے بارے میں بھی غلو نہ کرو لا تطرونی کما اطرت النصارى. اب نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں ان کو بشریت سے نکال دیا الوہیت کا لبادہ اڑا دیا اور ان کو پکارنا شروع کیا حاجت روا مشکل کشا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو فرائیڈے ان کا جو دن ہوتا ہے عبادت کا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں دعا بھی عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں مدد بھی ان سے مانگتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کلمے کا جو معنی کرتے ہیں نا لا وجودہ یا لا موجودہ الا اللہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. کئی صوفی یہ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ ترجمہ اگر ہو نا کلمے کا تو پھر مشرکین مکہ نے بھی کلمہ پڑھ لینا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے مانتے تھے وہ اللہ ہی خالق ہے. تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ پتہ تھا کہ خالق اور الہ اس میں فرق ہے. تو لا الہ الا اللہ الہ میں وہ معنی بھی آ جاتے ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف تھے. یعنی وہ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے نا ان سے مددیں مانگتے تھے ان سے امیدیں وابستہ تھیں ان کی اس کی تردید ہو جانی تھی اس لیے وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے. حالانکہ اللہ کو الہ مانتے تھے کہ اللہ الہ ہے لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے. یہ کہہ دیتے تھے یعنی لا خالق الا اللہ تو کہتے تھے وہ. تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا لا خالق الا اللہ یہ درست نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو آگے جو ہے نا یہ کتاب ایک کتاب ہے اس کا نام ہے منہاج العقائد. یہ بھی ویسے بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ کو موقع لگ جائے نا اس کتاب کے پڑھنے کا تو ان جو وجودی صوفیاء ہیں
متصوفہ وجودی، ان کی جو بہت زیادہ یعنی گمراہیاں جو ان کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے حوالوں کے ساتھ۔ آپ حیران ہوں گے یہ کتاب پڑھ کے کہ کس قدر یعنی غلط باتیں ہیں اور غلط نظریات ہیں یہ تصوف کی وجہ سے ان کے اندر آئے ہوئے۔ یہ جادو اور یہ منتر وغیرہ یہ بھی اسی کا نتیجہ ہیں، اور وحدت الوجود یا حلول یہ سب، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وحدت الوجود یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اپنی زبان پر وہ لفظ لا نہیں سکتے جو لکھ دیے ہیں، یعنی جانوروں کے نام ذکر کر کے، یعنی وحدت الوجود والے عقیدے کے اندر، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے نا، تو مخلوق اور خالق کا وجود چونکہ ایک وہ سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے ان کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی وہی ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا لفظ ہمارے منہ سے نہ نکلوائے۔ تو نقل کرنے یہ بھی درست نہیں سمجھتے کہ ہم نقل کریں، تو اشارتاً ہی یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ جانوروں کے نام لے کے جو برے برے جانور ہوتے ہیں عام لوگوں کی نظروں میں، کہ وہ بھی وہی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کتاب کے اندر یعنی یہ جو غلط تصوف ہے نا، غلط تصوف، اس کا بہت ہی زیادہ رد کیا گیا ہے، بہت رد کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک اس کے صفحے نمبر 87 کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو مشہور ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب مشہور شاعر، تو ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ پہلے ان کا بھی تصوف کے ساتھ لگاؤ تھا، کیونکہ یہ بھی فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، اور فلسفہ پڑھنے کے لیے باہر بھی گئے تھے یہ یورپی ممالک کے اندر۔ تو جو فلسفہ پڑھتا ہے نا اس دور کے اندر اور اس کو صحیح سمجھ لیتا ہے، وہ واقعتاً وحدت الوجود کا قائل جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ ابن عربی یہ فلسفے میں بہت ماہر تھا، مصطلحات اور ان کی جو ہے نا یہ، تو اس لیے اس نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے، فلسفے سے یہ آیا ہے۔ فلسفے کا یعنی بہت سارے جو ہے نا یہ غلط نظریے تصوف کے اندر جو ہے نا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو فلاسفہ کے ذہن تھے غیر اسلامی، ان کے نظریے بھی اسی طرح کے ہی تھے، کتاب و سنت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی، افلاطون ہے مثلا، ارسطو ہے، اور دوسرے جو ہے ان میں بہت ساری باتیں ایسی اپنے نظریے جو ہے نا وہ لکھ گئے ہیں کتابوں کے اندر، جنہوں نے ان کتابوں کو صحیح سمجھ کے پڑھا ہے وہی نظریے اختیار کر لیے۔ اس لیے ابن عربی کئی قرآن کی آیتیں جو ہے نا ان کی تفسیر فلسفے کی روشنی میں ہی کرتے ہیں، اور بالکل غلط ہوتی ہے وہ تفسیر۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے ان کی یعنی صوفیوں کی تفسیر کے بارے میں، اس کے لیے ایک مستقل یعنی درس کی ضرورت ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب کیونکہ یہ بھی تصوف سے ان کا لگاؤ رہا تھا، لیکن جب ان کا مطالعہ وسیع ہوا اور انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار پر غور کیا تو انہیں تصوف اور خصوصاً ابن عربی کے فلسفہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ خواجہ حسن نظامی کو 30 دسمبر 1915 کے خط میں لکھتے ہیں کہ میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے، میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے، اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے اور بھی قوی ہو گیا تھا، کیونکہ فلسفہ یورپ مجموعی طور پر وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن پر تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی اور میں نے محض قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا، اور اس مقصد کے لیے مجھے اپنے فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔ یہ خطوط اقبال
رفیع الدین ہاشمی نے ترتیب دیے ہیں، اس میں یہ خط ہے علامہ اقبال کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے نا فلسفہ یونان کا، یہ وحدت الوجود، یہ جو ہے نا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، جو لا وجود ولا موجود الا اللہ معنی کرتے ہیں یہ۔ تو وحدت اور الوجود یہ دو لفظ ہیں۔ وحدت کا معنی ہوتا ہے یکتائی، تو اس میں جو ہے نا صوفیوں کی اصطلاح میں تعین اول جو ہے نا اس کو وحدت کہتے ہیں، یعنی حقیقت محمدی۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے نا وہ پیدا کیا، یہ تعین اول۔ اسی سے آگے جو ہے نا چار حصے بنائے، ان میں سے تین حصے جو ہے نا ان میں یہ قلم اور لوح محفوظ اور عرش، اور چوتھے حصے سے آگے تین، یہ پہلے تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ یہ مراد ہے ان کی، یعنی وحدت الوجود، کہ وجود کے اندر یعنی وحدت ہے، وجود میں وحدت ہے۔ یہ تو اس سے جو ہے نا یہ یعنی اللہ کا ہی وجود جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا پھیلا ہوا ہے، یہ جز ہے اس کا، ابھی آپ سن چکے ہیں۔ دیکھو ایک تصوف، یہ منہاج العقائد جو ہے نا یہ کتاب ابھی جو میں نے بتائی ہے، یہ صوفیاء کے نظریے جو ہے نا یہ بہت یعنی برے نظریے جو ہے نا یہ اس میں بتائے گئے ہیں کہ یہ بہت یعنی برا ہے، یہ جو تصوف ہے، یعنی وہ تصوف جس میں غلط نظریات جو ہے نا وہ شامل کر دیے گئے، یعنی بعد میں متاخرین کا تصوف۔ یہاں تک بھی ہے کہ بعض صوفیاء نے خود کو رسول اللہ کہہ کر کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ اپنے نام سے ترمیم کی ہے۔ اس کے 106 صفحے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور بعض صوفیوں کا کہنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ دراصل سری کرشن جی خود تھے، 108 صفحے کے اندر ہے، یہ حوالوں کے ساتھ ہے یہ کتاب۔ تو بعض صوفیاء فرعون کو صاحب ایمان اور پاک اور طاہر کہتے تھے، یہ اس کے 111 نمبر صفحے کے اندر ہے، یہ باہ والا۔ ابن عربی اس کا بھی یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ فرعون جو ہے نا وہ ایمان لے آیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہی غلط کرتے ہیں۔ قرآن میں تو بہت سخت رد ہے فرعون کا، اور اس کے کفر کا ذکر ہے، اور اس کے جو ہے نا عذاب کا بھی ذکر ہے، تو لیکن یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ آیت ہے نا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے تو داخل کر دیے گئے آگ میں۔ اس کا ترجمہ غلط جو ہے نا تحریف قرآن کی وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ توحید کے سمندر میں غرق کر دیے گئے، اور توحید کی حرارت میں داخل کر دیے گئے۔ لم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے مددگار نہ پائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی تھی اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ یہ تحریف ہے قرآن مجید کی، تفسیر نہیں کہنا چاہیے اس کو، تفسیر معروف ہے اس کی، یعنی ایک کتاب چھپی ہوئی تفسیر محی الدین ابن عربی، قرآن کی تفسیر، لیکن وہ تحریف سے بری ہوئی ہے، تحریف سے۔ تو بعد میں تصوف کی جو ہے نا اس کتاب کے اندر چند کتابیں ہیں جن کی نشاندہی کی ہے کہ ان کتابوں کو یعنی عام بندہ جو ہے نا وہ نہ پڑھے، کیونکہ اس پہ جو ہے نا یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا اس کتاب کو پڑھنے سے، ان کتابوں کو پڑھنے سے۔ ان کے جو ہے نا ساتھ نام اور ان کے طبع بتائے ہیں جو عام پائی جاتی ہیں، قبر پرستی سے بھری پڑی ہیں، شرک سے بھری پڑی کتابیں ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ جو ہے نا عام پڑھتے ہیں، اور بازار کے اندر فروخت بھی کی جا رہی ہیں، چھپ بھی رہی ہیں وہ کتابیں،
تو ہوشیار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسی کتابوں سے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے نا منہاج العقائد، یہ آپ ضرور پڑھیں تصوف عقائد کی روشنی میں۔ اس کے مصنف ہیں آفتاب کریمی صاحب، آفتاب کریمی، یہ آفتاب کریمی، آفتاب اکیڈمی کراچی، عدنان منزل، 424 TIB کالونی کراچی کی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، آفتاب اکیڈمی 424 TIB کالونی کراچی۔ تو کافی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں عوام کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے خطرہ، عامت الناس کا، کہ اگر ان ایسی کتابوں کو صحیح سمجھ کے پڑھیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان جو ہے نا وہ دلوں سے نکل نہ جائے۔ یہ چند کتابیں جو ہے نا تصوف کی، یہ جن کی اس کتاب کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، ایک تو ہے کتاب صحائف اشرفی، صحائف اشرفی، یہ سید محمد علی حسین اشرفی میاں کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ کلندر کے ملفوظات، یہ گنج شکر اکیڈمی لاہور، اور 3 نمبر ہے اذکار الاولیاء، یہ قاضی بابا سید امجد علی تاجی فرید الدین تاجی، اور چوتھی کتاب ہے قلائد الجواہر، یہ محمد یحییٰ کی ہے، قلائد الجواہر۔ اتنی غلط باتیں ہیں نا ان کتابوں کے اندر، یہ صرف عوام کی رہنمائی کے لیے ذکر کی جا رہی ہیں، جس میں الدین و النصیحہ کے تحت کہ دین جو ہے نا یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ اس میں عوام جو ہے نا، عوام چونکہ وہ جانتے نہیں ہوتے، وہ ہر بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، جو کسی کتاب کے اندر لکھی دیکھتے ہیں نا اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے یقین کر لیجئے بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ خطرہ ایمان ہے، کتاب و سنت سے دور کرنے والی ہے۔ اہل کتاب کے اندر بھی ایسے ہی تھا، زمانہ گزرنے کے بعد انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہوئی تھیں جو تورات کی تعلیم کے بالکل خلاف تھی، تورات کی تعلیم کو خراب کر دیا تھا۔ تو یہ انجیل برناباس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قول لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کی روایات جو ہے نا اس نے دین کو خراب کر دیا ہے، جو اصل کتاب ہے تورات اس کو خراب کر دیا ہے۔ تو نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہدایت کو سمجھنے کی امید ہوتی ہے کہ یہ صحیح بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، پرانے، جنہوں نے بچپن سے سن کے جو ہے نا اپنے ذہنوں کو ایسے پکا کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کا بھی عقیدہ نظریہ بنا ہوا ہے اس سے وہ ذرہ سا بھی ہٹتے نہیں۔ لیکن جوان طبقہ جو ہوتا ہے نا، تو ان سے امید ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا سمجھ جائیں گے۔ جس طرح اصحاب کہف جو ہے نا وہ جوان تھے، جوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوان تھے، توحید پر پکے تھے، باقی ساری قوم جو ہے نا وہ شرک کے اندر مبتلا تھی، بادشاہ تک، حکومت تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے زدناہم ہدی، ہم نے ان کو ہدایت کے اندر اور زیادہ کر دیا تھا، یہ جوان تھے۔ تو بہرحال یہ قلائد الجواہر، اس میں اس کتاب کا اندازہ آپ کو اس سے ہی ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جو ہے نا مقام محمود پر اٹھایا جائے گا، حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک عسیٰ ربک ان یبعثک مقام محمودا، کہ تیرا رب جو ہے نا امید ہے
آپ کو آپ کا رب جو ہے نا مقام محمود پر کھڑا کرے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ بندہ میں ہی ہوں گا جو مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن اس کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نا مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح یہ غلب سے بھری کتاب ہے، غلب سے۔ اسی طرح حقائق تصوف، یہ بھی کتاب اسی طرح کی ہے۔ صوفی ڈاکٹر عبدالغفار علی شاہ، حقائق تصوف 5 نمبر۔ 6 نمبر ہے مشکات حقانیہ المعروف بمعارف وارثیہ، مولوی فضل حسین صدیقی وارثی کی کتاب۔ 7 نمبر ہے تحفہ مرسلہ شریف شیخ ابو سعید ابو الخیر، یہ اس کے مترجم ہیں محمد عبدالعزیز قادری جلندری۔ 8 نمبر ہے فوائد الفواد امیر علا سنجری، ترجمہ جناب شمس بریلوی۔ 9ویں ہے سیر الاولیاء امیر خرد، ترجمہ اعجاز الحق قدوسی۔ 10ویں کتاب ہے تذکرہ رحمانی شاہ بولے میاں۔ 11ویں کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار۔ یہ 12ویں انسان کامل عبد الکریم جیلانی یا عبد الکریم جیلی۔ اس میں بھی بہت جو ہے نا یہ گمراہیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وحدت الوجود والا مسئلہ جو ہے نا اس قدر پیش کیا ہے اس نے کہ عام بندہ بھی اگر سن لینا، عام بندہ وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہے، عام بندہ یعنی جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، کیونکہ عوام جو ہے نا ان کا ایک فطری عقیدہ ہوتا ہے، فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر سمجھتے ہیں، عرش پر فطری طور پہ عوام۔ تو جس طرح بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ان پڑھ بوڑھی، ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عرش پر ہے، عرش پر۔ تو وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتی کہ ہر شے اللہ ہے یا ہر شے میں اللہ ہے، ان کا فطری عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس کے لیے علیحدہ درس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علو۔ تو یہ سارے جو ہے نا نصوص کتاب و سنت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو جن سے ہے ثابت ہوتی، یہ سب وحدت الوجود کے عقیدے اور حلول کے عقیدے کا رد ہے۔ تو اس بارے میں میرا ایک مشہور مقالہ ہے، تو انشاءاللہ وہ کسی دوسرے درس کے اندر جو ہے نا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ جو انسان کامل کتاب ہے، دیکھو نام کیسے رکھتے ہیں کہ انسان کامل، کے نام دیکھ کے جو ہے نا کوئی پڑھنے کا شوق کرے کہ انسان کامل کس طرح بنتا ہے، کمالات کیسے حاصل ہوتے ہیں انسان کو۔ یہ ناموں کے اندر بھی کشش، لقبوں کے اندر کشش، ان کے القاب بڑے ہوتے ہیں یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو جو جاننے والا ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیتا ہے کتاب دیکھ کے ہی کہ یہ سارا کھوٹ ہے۔ جس طرح ایک سونا ہو نا، سونا کھوٹ والا، چمک دمک ہو اس کی لیکن ہو کھوٹ 2 نمبر، تو سنارے کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے کہ اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے۔ عامی بندہ وہ تو اس کو یہی سمجھ بیٹھے گا کہ یہ تو سونا ہے، چمک دمک دیکھ کے ہی سونا سمجھ جائے گا۔ باطل کی ظاہری چمک دمک ہوتی ہے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ بد نما اور کھوکھلا ہی ہوتا ہے۔ سورۃ رعد کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی مثال دی ہے۔ خالص سونے کو، حق کو خالص سونے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے اس میل کچیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو نکلتی ہے، اور خالص حق کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو نافع اور مفید ہوتا ہے، اور جو باطل ہے اس کو وہ جاگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء، یعنی بے فائدہ یہ جاگ جو ہے نا چلی جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ باطل بھی وقتی طور پہ اس کی اپنی چمک دمک کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مغلوب ہو کے رہ جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ باطل تو جانے والی ہی شے ہے، باطل بدلتا رہتا ہے، حق جو ہے نا یہ بدلتا نہیں ہے، سنت جو ہے نا بدلتی نہیں ہے، بدعات بدلتی رہتی ہیں، مختلف روپ اختیار کرتی ہیں، سنت ایک ہی رہتی ہے یکساں۔ سنت کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے، اور بدعات کی تاریخیں بعد میں ہیں، ہر بدعت کی تاریخ بعد میں ہے۔ اہل علم نے جنہوں نے بدعت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں نا، انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے ہر بدعت کی کہ کون سی صدی کے اندر جو ہے نا یہ شروع ہوئی ہے، تفصیلات ہیں بدعات کی کتابیں، بدعات کی نشاندہی۔ اہل علم جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، اصلی اور حقیقی اہل علم، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں ہر دور کے اندر۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو قائم رکھا ہے۔ حق والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا اور دین ہدایت دے کے بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ دین اسلام تمام باطل دینوں پر غالب ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنی حجت اور دلیل کے اعتبار سے۔ دلیلوں اور حجتوں براہین ہیں، آیات بینات ہیں، براہین ہیں، چمکتی روشن دلیلیں ہیں، ان کی وجہ سے حق جو ہے نا وہ حق ہے، ثابت ہے۔ ہر دور کے اندر حق جو ہے نا وہ غالب ہی غالب ہے۔ ایک اکیلا آدمی حق والا ہو، اگر دلائل ہوں اس کے پاس، توحید کے دلائل ہے، شرک کے خلاف وہ کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کر دیتا ہے، اہل شرک کو پھر طاقت نہیں رہتی ان کا رد کرنے کی، وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اتنی غلط باتیں ہیں یہ ایسے تصوف کے اندر جو بگڑی ہوئی شکل ہے، مختلف ادیان کے نظریات، اسلام کی باتیں بھی ہیں اس میں، کچھ ہیں۔ پہلے شروع میں جب ابتدا ہوئی اس وقت زہد کی اصطلاح چلتی تھی، زہد تصوف کا لفظ نہیں تھا، صحابہ کے دور کے اندر تصوف کا لفظ نہیں تھا، زہد کا لفظ تھا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر زہد کا بیان ہے، ابواب الزہد، ترمذی شریف کے اندر کتاب موجود ہے زہد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی کتاب الزہد، عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع اور دیگر سری بن حناد بن سری، تو کئی بہت ساری کتابیں ہیں جو زہد پر لکھی گئی ہیں۔ اخلاقیات، دنیا کی طرف زیادہ رغبت نہ کرنا، یہ زہد ہے، آخرت کی طرف توجہ کرنا۔ اور زہد کے اندر غلو جو ہے نا یہ ہے تصوف، یہ یاد رکھ لیں۔ زہد کے اندر غلو، یعنی زہد کے اندر جب غلو کیا گیا نا تو وہ تصوف کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس میں افعال کے اندر بھی غلو ہے، عقائد کے اندر بھی غلو ہے۔ غلو دونوں طرح کا ہے، اس میں وہ جو کسی کو اس کے درجے سے گھٹا دینا، اس میں بھی غلو ہے، اور درجے سے بڑھا دینا، یہ بھی غلو اس کے اندر موجود ہے۔